لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات کے جیسا کوئی، نہ اس کی صفات کے جیسا کوئی۔ ویدوں میں لکھا نا تسیہ بردما اصلی یسری ناماشیہ، اس کے جیسی بردما ہے ہی نہیں، اس کا نام اتیند مہان ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ ایک خالق، وہ ایک مالک ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کا مجھے کچھ لوگ یاد آتا ہے، اس کے اندر لکھا ہے او جانتی مامودا مانشیدن ماکشتم پرم بھاوم جانتم بھوت مہیشورم۔ میرے پرم بھاو کو نہ جاننے والے مورکھ اور پاگل لوگ کچھ بھوتوں کے بعد ایشور کو شریر دے کر میرا اپمان کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے پریٹ کھٹ نمبر 37 کروڑ پران کے اندر لکھا ہے نہ کاشتے گجتے دیو نہ پاشاڑے نہ مرڑ مئے بھاگ ہی گجتے دیوس تسماد بھاو ہی کارڑم۔ نہ کسی جل میں، نہ کسی وایو میں، نہ کسی اگنی میں، وہ مالک کسی چیز کے اندر نہیں سما سکتا۔ وہ جب تم اس کا بھاؤ کرو گے، من میں سوچو گے، اس مالک کو اپنے دل میں لاؤ گے، تمہارے من میں براجمان ہو جائے گا۔ مطلب یہ بنتا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ رب کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اللہ کو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ رب کا قرآن کہے اسے کوئی فیل نہیں کر سکتا، نہ اب سے پہلے کیا ہے، نہ آج کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کیا جائے گا، کیونکہ قرآن سائنٹیفک پروفڈ ہے، سائنٹیفک پروفڈ ہے۔ اس کے اندر ایرر ڈھونڈنے کا تو مطلب ہی نہیں۔ غلطیاں ڈھونڈنے والوں کو اللہ نے یا تو ہدایت دے دی یا انہیں ہدایت سے محروم کر کے اپنے پاس قیمتی جگہ دے دی۔ اس لیے میرے بھائیوں دل کو کھولو، سینے کو چھوڑا کرو۔ رب کے قرآن کے عظیم الشان کتاب تو کوئی ہو نہیں سکتی، سینے کو چھوڑا کرنے والی بات ہے۔ ہاں ہاں مجھے کہنے دیا جائے کہ جس وقت میں ڈاکٹر مورس بکیل کے نامی ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں پچھلے زمانے میں، زیادہ وقت نہیں ہوا، انہیں جب فرعون کی لاش ملی سویج نہر کے پاس، اسے ہم بحر قلزم کہتے ہیں، یہ بات کی سمجھ سے باہر ہے اور فتوے کی روح سے غلط ہے کہ دریائے نیل میں فرعون ڈوبا، بلکہ بحر قلزم کی روایت موجود ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چل جاتی ہیں اور چلتی بھی ایسے ہیں، بڑے بڑے عالم اسے روک نہیں پاتے، رکتی نہیں۔ ابھی بیچ میں آ گئی بات، مجھے ایک دو بات یاد آ گئی، باتیں ایسی کی جو عوام میں مشہور ہے لیکن چل گئی۔ اللہ مجھے آپ لوگ بتاؤ، علماء تشریف فرما ہے اور فتویٰ میرے پاس رکھا ہوا دارالعلوم دیوبند کا، مجھے آپ بتاؤ جس وقت آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کون سی دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ کھانا کھانے بیٹھے تو دعا یاد ہے، بعد میں ہے تو دعا یاد ہے، کوئی اگر چھینک دے تو دعا یاد ہے نا، الحمدللہ، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ۔ کسی کو جب بھائی آ جائے، ایک جب بھائی آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جمائی لفظ نہیں کہہ رہا، وہ جو چٹکلا بنا رکھا نا کہ اماں نے سن لیا کہ جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لینا، اب وہ سمجھی نہیں۔ ہمارے مولوی لوگ تھے اس کو جمائی کہتے ہیں، صحیح لفظ یہی ہے، اس نے جمائی کہا میں نے، اب وہ اماں کے گھر جمائی آ گیا تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے پھر رہی ہے کہ آج جمائی آ گیا، آج منہ نہیں کھول سکتی مولوی صاحب نے، اس لیے جمائی کہہ رہا، غلط ورڈ ہے مگر آپ کی بات سمجھ میں آئے۔ جب جمائی آئے تو کیا پڑھے؟ جلدی بتاؤ ہے جی، لا حول، پڑھتے تو ہو گے، لا حول ولا قوت، یہ چل گیا،
اس کائنات کی کسی کتاب میں یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جمائی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. میں نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگایا کہ میرا تو دماغ ہی کھوٹ گیا. دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ منگایا, لکھا ہوا آیا, موجود ہے میرے پاس. فرمایا کہ کسی نص میں اس کا ثبوت نہیں ہے, اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. تو کیا کریں؟ وہی بخاری شریف کی روایت, التساؤل من الشیطان, جب بھائی شیطان کی طرف سے ہے, فَلْيَقْضِ مَا اسْتَطَاعَ, جہاں تک ہو سکے روکو, اور اگر نہ روکے تو منہ کھل گیا تو ہاں ہاں نہ کرو. بہت سے لوگ تو اتنی زور سے ہاں ہاں کرتے. میں نماز میں تھا, پڑھا رہا تھا نماز, پیچھے سے کسی بڑے میاں نے اس زور سے جمائی دی کہ میں تو یہ سمجھا کہ آج کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا ہے نماز کے اندر ہی. ہاں ہاں اس قدر عجیب طریقے سے کیا, میں نے ختم ہو گیا, آج کوئی شہید ہو گیا مگر نماز میں کوئی آج. اور بعد میں لگا پتا کہ یہ شہادت نہیں, یہ کچھ اور تھا. اللہ. پھر لکھا ہے کہ اگر نہ روک سکو, منہ کھل جائے تو منہ پر ہاتھ, دعا کا نہیں ہے معاملہ. کوئی کہے کہ صاحب ہم تو پڑھ لیں تو کیا دقت ہے, پڑھو تو اپنے رزق پر پڑھو, اس کو سنت کہہ کے کیوں پڑھتے ہو, نبی کی بات کہہ کے کیوں پڑھتے ہو, نبی کی بات جتنی ہے اتنی کہی جائے گی. اب اپنی طرف سے گھٹا بڑھا نہیں سکتے. بہرحال یہ بات کی بیچ میں آ گئی. خلاصہ کلام یہ ڈاکٹر مورس بکیل جو بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں, سویج نہر کے پاس یعنی بحر قلزم کے پاس سے فرعون کی لاش ملی, اٹھا کر کے لائے, ریسرچ کی, ریسرچ کرنے کے بعد میں پتہ لگایا کہ پانی میں ڈوبنے سے مرا, 2,500 سے 3,000 سال پہلے کی لاش ہے. بڑے خوش تھے, ایوارڈ ملے ان کو کہ واہ آپ نے تو بڑا کام کیا. کروڑوں روپے کی مشین سے چیک کر کے بتایا تو کسی مسلمان نے چھیڑ دیا کہ جناب یہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈوب کر کے مرا ہے, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے یہ جو ہے 2,500 سال پہلے, یہ بات تو مسلمان کا بچہ جانتا ہے. ایسے کیسے ہو جائے گا, یہ سائنٹسٹ اتنی ساری مشینوں سے چیک کر کے بتا رہے ہیں کہ نانا سب کو پتا, فرعون ہے سب کو پتا. کہنے لگے میں حیران ہو گیا, سعودی عرب چلا گیا, وہاں ایک اسلامک سیمینار, میں نے اپنی ریسرچ پیش کی کہ میں نے مشینوں سے چیک کر کے بتایا کہ یہ جو ہے پانی کے اندر ڈوب کے مری لاش ہے, ساری ڈیٹیل میں بتایا. کہتے ہیں ایک سائنٹسٹ مسلمان کھڑا ہوا, ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ ریسرچ نئی نہیں ہے, یہ تو ہمارے قرآن میں ہے. کہنے لگا میں اسی لیے آیا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی آیت ہے. اور نکال کر کے سورہ یونس آیت نمبر 92 92 نمبر کی آیت نکال کر کے سامنے پیش کر دی. الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ فرماتا ہے فرعون ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے, تیرے جسم کو باقی رکھیں گے, تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے. کوئی تیری طرح اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ لے کہ حکومت مل گئی تو خدا بن گئے, کوئی اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے, کسی علاقے کا کسی ملک کا ذمہ دار بن جائے تو اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے. اس فرعون